السلام علیکم، دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے آج کی خوفناک کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک رات میں اپنے روم میں اکیلا تھا کہ میرے ساتھ ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ آج بھی مجھے وہ رات نہیں سونے دیتی۔ میں اپنے روم میں اکیلا تھا۔ ہمارے روم میں 2 چارپائی تھے، ایک پہ میں لیٹا ہوا تھا، دوسری بھی ایسے پڑی ہوئی تھی فارغ۔ میں 11 بجے تک اپنے موبائل کو استعمال کرتا اور اس کے بعد کمرے کی لائٹ بند کرتا اور ساتھ دروازہ بھی ہلکا سا لگا دیتا۔ جس کمرے میں اس دن میں سو رہا تھا، اس رات میں کوئی اور بھی نہیں تھا، تو کمرے کی لائٹ بند کرنے کے بعد میں سو گیا۔ ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ اچانک میرے ساتھ والی چارپائی کو کسی چیز نے زور سے کھینچا، جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو۔ چارپائی کھینچنے کی آواز اتنی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں ایک دم چونک گیا۔ میں جیسے ہی نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا، میری چارپائی بالکل ساتھ دوسری والی چارپائی کھڑی کر دی گئی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور دیکھا کہ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر کافی عجیب لگا، مگر پھر بھی میں نے لائٹ بند کر دی اور آ کر اپنے بستر پر سو گیا۔ اس بارے میں میرے ساتھ جو ہوا، میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ابھی مجھے اپنے بستر پر لیٹے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز ساتھ والی چارپائی پہ لیٹی ہو۔ اس کے بعد بہت عجیب سی ہنسنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے سے بھاگا اور دوسرے روم میں میری دادی تھی، وہاں جا کر لیٹ گیا اور دوبارہ اس کمرے میں نہیں گیا۔ اب وہ کیا چیز تھی، کیا چاہتی تھی، میں نہیں جانتا تھا، مگر وہ میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی جسے میں بھول نہیں سکتا تھا۔ میری دادی کی جب آنکھ کھلی فجر کے وقت، تو اس نے مجھے دیکھا اپنے کمرے میں سوتے ہوئے۔ وہ مجھے بولی کہ بیٹا ہما، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری دادی کو بھی پتا تھا کہ ہمارے صحن میں ایک بہت بڑا درخت ہے، اس پر جنات رہتے ہیں۔ اگر رات کے وقت ہم آیت الکرسی پڑھ کر سونے کے لیے کمرے میں جب تک داخل نہیں ہوں گے، تب تک یہ جنات ہمارے کمرے میں بھی گھس کر آئیں گے۔ اس وجہ سے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اچانک میں رات کو 11 بجے جب سو گیا تو میں آیت الکرسی پڑھنا بھول ہی گیا تھا۔ میری دادی بار بار یاد کرنے لگی تھی کہ میں جب سوئی تو میں نے آیت الکرسی پڑھی یا نہیں، تو اسے یاد آنے لگا تھا کہ اس نے آیت الکرسی پڑھا تھا، لیکن میں بھول گیا تھا۔ میں اٹھا اور دادی کو کہنے لگا رات کے واقعے کے بارے میں۔ دادی بہت پریشان ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس چیز کا حل ضرور نکالیں گے۔ وہ کہیں پر جائیں گے اور اس جناتوں کو ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے بھگا دیں گے۔ تو آج کی یہ خوفناک کہانی تھی۔ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی ہمیں ضرور بتا دیں کمنٹ میں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔